ایک شبہ یہ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا جب ذکر کیا تو مرقد کا لفظ ان کے لیے ذکر کیا ہے۔ مرقد کہتے ہیں سونے کی جگہ کو، رقدہ کہتے ہیں سونے کو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قبر میں بندے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی سویا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی تکلیف راحت کچھ نہیں ہے، اس کو اٹھا دیا بس تیار ہے۔ تو قبر میں وہ سب سوئے ہوئی حالت میں ہوں گے، نیند کی حالت میں ہوں گے، نہ عذاب ہے نہ اس کے لیے کوئی راحت ہے، وہ اپنے طور پر سویا ہوا ہے، بے ہوش ہے۔ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو بیچ میں کچھ بھی نہیں، بیچ میں نہ عذاب ہے نہ راحت۔ تم بولتے عذاب ہے، کہاں ہے عذاب؟ سویا ہوا تھا وہ تو۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ۔ یہ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، تو وہ اپنی قبروں سے نکل کے چلنے لگیں گے، آگے بڑھنے لگے، دوڑنے لگیں گے۔ قالوا یا ویلنا، اور کہیں گے یا ویلنا، بربادی ہو ہماری، من بعثنا من مرقدنا، ہماری مرقد سے ہم کو کس نے اٹھایا۔ مرقد سونے کی جگہ کو بولتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہماری خوابگاہوں سے ہم کو کس نے اٹھایا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، جواب میں کہا جائے گا کہ یہ رحمان کا وعدہ ہے اور سارے رسول سچ بولتے تھے۔ تو نہیں مانتا تھا نا؟ وعدہ کیا تھا اللہ نے ایک دن اٹھاؤں گا واپس، ایک دن فیصلے کا آنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو آج کے دن اللہ پورا کر رہا ہے کہ نیکی کے بدلے نیکی، بھلائی، اور برائی کے بدلے برائی۔ آج دن آ گیا، یہ وعدے کا دن آیا ہے، اور سارے رسول سچے تھے۔ تم کو خالی ڈرانے کے لیے نہیں بولتے تھے، جیسے بچے کو ڈرانے کے لیے ایک جھوٹا آدمی کچھ بھی بولتا ہے۔ رسولوں نے تم کو صرف ڈرانے کے لیے، سدھارنے کے لیے نہیں بولے جنت جہنم ہے۔ واقعی آج کا دن آنے والا تھا، واقعی جنت ہے، واقعی جہنم ہے۔ رسول جو بولتے تھے وہ صدق المرسلون، رسولوں نے سچ کہا تھا۔ بعض لوگوں کا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے من مرقدنا کا جو لفظ ہے، ہمارے سونے کی جگہ سے ہم کو کس نے اٹھایا۔ ان لوگوں نے لفظ پکڑ لیا مرقد کا، دیکھو سوئے ہوئے ہوں گے تو ان کو عذاب تھوڑی ہو رہا ہے، سوئے ہوئے ہوں تو سوئے ہوئے کو تھوڑی بولتے عذاب ہو رہا ہے۔ آپ سوچئے، پہلے تو نقل کے اعتبار سے بھی غلط ہے، اور عقل و مشاہدے اور تجربے کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ کیسے؟ یہ جو کہیں گے کہ ہماری خوابگاہ سے، ہماری نیند سے، ہماری بے ہوشی سے ہم کو کس نے جگایا، یہ بے ہوشی ٹوٹل ہے یا پارشل ہے؟ یہ اس پورے دور کے بارے میں بول رہے ہیں جو قبر میں تھے، یا کسی خاص وقت کے بارے میں بول رہے ہیں جس میں یہ بے ہوش تھے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ قرآن ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور میں پھونکا جائے گا، وہاں بھی تھا یہاں بھی وہی آ رہا ہے۔ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اللہ جس کو چاہے اس کے سوا آسمانوں میں اور زمین میں سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ فَصَعِقَ، بے ہوش ہو جانا، آسمانوں میں جو ہیں، زمین میں جو ہیں، سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ کب؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو وہ کھڑے ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے۔ تو آسمان و زمین میں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ قبروں میں ہوں یا جو بھی ہیں، سب کے سب کیا ہوں گے؟ اس سور پھونکنے پہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، قبر والے بھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے نکل پڑیں گے اور کھڑے ہوں گے اور دیکھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے سب طرف۔ تو یہ بے ہوشی کون سی ہے؟ سور پھونکنے کے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے؟ یہ جو کہیں گے کہ سور پھونکنے کے بعد جب نکلیں گے قبروں سے تو ایک سور اس سے پہلے پھونکا جا چکا ہوگا جس میں وہ کیا تھے؟ بے ہوش تھے، اور بالکل بے ہوش تھے۔ اب اس بے ہوشی سے نکلنے کے بعد اس بے ہوشی کے بارے میں وہ کہیں گے، اس نیند کے بارے میں کہیں گے کہ ہماری سونے کی جگہ سے کس نے ہم کو اٹھایا۔ یہ اس پچھلے دور کے بارے میں نہیں جس میں ان کے ساتھ راحت یا عذاب کا معاملہ ہو رہا تھا، اس کو یاد رکھیں۔ تو قرآن ہی سے ان کی بات بھی غلط ثابت ہوتی ہے۔ سورہ الزمر کی آیت نمبر 68 ہے۔
اسی لیے ابی بن کعب اور مجاہد اور حسن البصری اور قتادہ کہتے ہیں ینامون نومۃ قبل البعث، ان کو واپس اٹھائے جانے سے پہلے کچھ وقت ان کو نیند آئے گی، یہی جو ان کو سور پھونکا جائے گا یہ سب کے سب سو جائیں گے۔ قال قتادہ وذلک بین النفقتین، اور یہ جو وقت ہے یہ دو سور پھونکنے کے بیچ کا ہے۔ فلذلک یقولون من بعثنا من مرقدنا، اسی لیے وہ کہیں گے کہ ہماری سونے کی جگہ سے ہم کو کس نے اٹھایا۔ تو وہ سونے کا ٹائمنگ کون سا ہے؟ سور پھونکنے کے پہلے کا یا بعد کا ہے؟ پہلے سور کے بعد کا ہے۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے عذاب ان پر ہو رہا، یہ اس وقت کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ ہم کو ہماری نیند سے کس نے جگایا، یہ بعد کی نیند کے بارے میں بول رہے ہیں، اس سے پہلے کی حالت کے بارے میں نہیں۔